ہم اس پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ان کی اپنی ٹاپ کی عادت سے جب بات ہوتی تھی میری تو ایک چیز بڑی کلیئر تھی کہ آئے کیوں، یہ دو چیزیں بتاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو جی ہماری پروسیکیوشن ہو رہی تھی، مقدمے ناجائز واٹ ایور، اور یہ چیزیں تھیں۔ بڑی چیز یہ تھی کہ فکر تھی کہ جنرل فیض کو اپوائنٹ کر دیا عمران خان صاحب نے تو وہ آ کے ہمیں رگڑ بھی دیں گے، وہ یہ الیکشن بھی ہمارا نکل جائے گا، اگلا بھی نکل جائے گا۔ اس وقت دو رائے تھی خاص طور پہ پی ایم ایل این کے اندر جو ٹاپ لیڈرشپ تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ جی عمران خان کو گراتے ہی آپ آئیں اور نئے الیکشن اناؤنس کریں اور الیکشن کروا دیں، کیونکہ گورنمنٹ ہائٹ آف ان پاپولیرٹی تھی تو عمران خان کے پاس بیانیہ تو اس وقت کوئی نہیں تھا سازش وغیرہ کا، وہ تو 15 دن کے اندر بنا۔ ایک انہوں نے وہ بس مس کی کہ آ کے وہ اناؤنس کرتے۔ سیکنڈ تھا کہ آپ آتے ہی وہ فیصلے کر دیتے جس پہ آپ الزام عمران خان پہ لگاتے تھے کہ انہوں نے پولیٹیکل فیصلہ کیا، جی 100 ارب ٹھک گیا اور یہ اگر اسی طرح چلی سبسڈیز تو 600 ارب ہو جائے گا، تباہ ہو جائیں گے۔ آپ نے وہ فیصلہ بھی نہیں کیا۔ تھرڈ، عمران خان نے کہا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، وہ انہوں نے آج تک نہیں بنایا۔ چوتھا، وہ کہتے ہیں الیکشن، یہ کہتے ہیں ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، وہ بھی سرٹنٹی نہیں دی۔ تو جتنی بے یقینی پھیلی ہے عمران خان نے تو اس کا فائدہ اٹھایا۔ بے یقینی پھیلانے میں تو سب سے بڑی ذمہ دار خود حکومت نہیں ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں مالک، دیکھیے یہ ساری جماعتیں اب اگر آپ ساری جماعتوں کو اکٹھا کر لیں، بلکہ آپ صرف 3 جماعتوں کو اکٹھا کر لیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی، ان کا مجموعی تجربہ 100 سال کا ہے۔ صحیح، 100 سال کا تجربہ ہے ان کا مجموعی۔ اگر آپ آگے کا دیکھ ہی نہیں رہے، آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے، عمران کی گراؤنڈ پاپولیرٹی کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، ریپرکشنز، اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف ہوں یا جے یو آئی ہو، ان کا صرف یہ تھا کہ عمران کو ہٹا دیں پھر دیکھیں گے۔ جب آپ پالیٹکس اس طرح کریں گے کہ پھر دیکھیں گے، تو آپ پرسیکیوشن کی وجہ سے اگر آپ نے یہ سارا اقدام کیا ہے، آپ نے اقدام یہ کیا ہے کہ ہم سب آؤٹ کر دیے جائیں گے اگر اتنے عرصے رہیں گے، تو پھر تو اب اس وقت تو اگر عمران خان اس وقت تو بہت ہی ان پاپولر پوزیشن میں تھا، آج اگر عمران خان آ جاتا ہے الیکشن کے ذریعے تو وہ تو بہت پاپولر مینڈیٹ کے ساتھ اگر آ جاتا ہے تو پھر تو وہ پرسیکیوشن اور زیادہ سخت اور تیزی سے ہوگی۔ تو میرا خیال ہے اس میں سیریس کوسچن ہوتا ہے کہ کیا ہماری وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو آج حکومت میں بیٹھی ہے کیا ویژنری ہے، کیا اس کا ویژن ہمیں نظر آتا ہے؟ آپ ایم کیو ایم کو بڑا قریب سے جانتے ہیں مظہر، ایم کیو ایم نے کل میری ملاقات ہوئی ان کے مقبول صدیقی صاحب سے، امین الحق صاحب تھے اور بھی ٹاپ لیڈرشپ کے لوگ بھی تھے اسلام آباد میں، تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا تو اصل چیز وہ ہے، ہم تو سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو کہا ہے کہ جی آپ سینسس کروائیں وہ کروائیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ڈائریکٹ کوئی نہ عوام پہ بوجھ بڑھے، ان سبسڈیز کو وڈرا کر کے بھی اگر آپ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں، عام آدمی کو اس کا کشن کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان حالات میں آپ کو کوئی خطرہ نظر آتا ہے کہ ایم کیو ایم اچانک پھر جمہوریت اور عوام کے لیے سائڈ پہ ہو جائے؟ دیکھیں مالک، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تمام اگر آپ اتحادیوں کو، ماضی کے اتحادیوں کو بھی اٹھا لیں، ہمارے یہاں ضمیر جاگتے نہیں ہیں، جگائے جاتے ہیں۔ جس طرح وہ سحری میں اکثر ہوتا ہے نا کہ سحری میں رات کو ایک آدمی آ کے بجاتا ہے، ڈھول بجاتا ہے اور لوگوں کو جگاتا ہے، تو ہمارے یہاں ضمیر جو ہے وہ لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے جاگ دے رہنا ساڑھے تے نہ رہنا۔ بس یہی ہے کہ یہاں وہ جو ہے وہ سچویشن تو اب اس وقت فوری طور پہ نظر نہیں آتی، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم اب، کیونکہ ایم کیو ایم آلریڈی ایک ایسی سچویشن میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ جہاں اس وقت جو ہے اگر اگلا الیکشن چند ماہ بعد ہوتا ہے یا 1 سال بعد بھی ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن۔ مجھے بریک لینا ہے مظہر، میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، بریک کے بعد آگے ناظرین ہم اس کے لیگل ایسپیکٹ سے ہی بات کریں گے، اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے، لیکن میرے 2 سوال ہیں۔ ایک تو جب آپ ان سے بات کرتے ہیں گورنمنٹ میں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اور بڑا ٹسل چل رہا ہے کہ مفتاح صاحب اب کچھ چیزیں کرنا چاہتے ہیں، آپ لندن بھی گئے ہوئے تھے تو ان کے سینئر لیڈر کہہ رہے ہیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب اس میں انٹروین کر رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب سے جب ان کے انٹرویوز لوگ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو یہ ٹسل چل رہی ہے۔ دوسرا سوال میں یہ چھوڑے جا رہا ہوں اب سب کے لیے کہ کیا خود پی ایم ایل این کی انٹرنل پالیٹکس نے بھی کتنا امپیکٹ کیا ہے پرائم منسٹر کی سیاست کو؟ کیونکہ دیکھیں اگر سیاست میں گو ٹو مین نہیں ہے پرائم منسٹر تو پھر اس کی اتھارٹی کوئی نہیں ہوتی۔ جب فیصلے ہونے تھے تو لندن ان کو بلا لیا،
کندھے پہ تھپکی دی، وہ ایک آپٹکس اور تھے. پھر مریم نواز نے ایک بیان دے دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی جو بھی فیصلے ہیں وہ لندن سے میاں صاحب کریں گے. تو عمران خان نے تو جو مصیبت ڈالی ہوئی ہے ان کو ڈالی ہوئی ہے. خود انٹرنلی بھی ان کو وہ پرائم منسٹر کا وہ ویٹ نہیں بننے دیا جا رہا جو ہو سکتا تھا. تو یہ تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر بات جا کے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس پہ بات کریں گے، اور خاص طور پہ آ کے لیگل اس کیس پہ بات کریں گے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ لیگل کیس آج اور آنے والے دنوں میں بہت اس کا امپیکٹ ہوگا پاکستان کی سیاست پہ. اسٹے ود اس.